الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من کٹا کر گردنیں یہ بتلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں یہ دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے او جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں ساتھیوں باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں 32ویں عالمی سیرت کانفرنس کا انعقاد ہے اور یہ کانفرنس آپ حضرات کو علم ہے ہمارے محبوب علماء والصلحاء ہمارے محسن و کرم فرما جناب قاری تصور الحق صاحب المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو جاری کیا تھا میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہ جاری ہے تو ان کی کرامت ہے اور پھر ان کے جانشین جو ہیں علمی جانشین بھی ہیں سیاسی بھی ہیں سماجی بھی ہیں ہر دل عزیز شخصیت بھی ہیں بڑی محنت اور بڑی کوشش کے ساتھ حافظ عدیل تصور اور پیر طریقت جناب قاری عمران الحق صاحب اور اسی طرح خطیب اسلام علامہ ارشد محمود صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنت اور کوشش ہے اللہ اس کو دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے ایک دعا میں یہ کروں گا آپ حضرات کے لیے اور دیکھوں گا کس کو وہ ضرورت ہے ایک تو دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اس محفل کی برکت سے آنے والوں کے سارے گناہ معاف فرما صاحبزادہ صاحب میں دوسری دعا یہ کرنے لگا ہوں کہ یا اللہ آنے والوں کو دنیا کے چکروں سے نکال کر بیت اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرما میرا مختصر بیان ہوگا اور بیان جو ہے میرا یہ عوامی بیان ہوگا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کو کیا ملا؟ آواز نہیں آئی؟
آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کو کیا ملا؟ ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم کسی شہر میں جاتا ہے تو جانے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ صدر آیا تھا، وزیر اعظم آیا ہے، کیا دے گیا؟ آپ کو سکول ملا ہے، کالج ملا ہے، یونیورسٹی ملی ہے، صاف اور شفاف پانی کا انتظام کر گیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ صدر آیا تھا، میرے آقا کی آمد پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کو ملی ہیں۔ درخت اگر کلمے بن جائیں اور سمندر اگر سیاہی بن جائے اور زمین و آسمان کے برابر کاغذ بن جائے، نوری بیٹھ جائیں، ناری بیٹھ جائیں، خاکی بیٹھ جائیں، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد پر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید دیا ہے۔ آواز نہیں نا؟ سب سے بڑی نعمت حضور کی برکت سے عقیدہ توحید ملا ہے، اور اس عقیدہ توحید سے اللہ کی معرفت ملی ہے، اللہ کا تعارف ملا ہے، اللہ کی پہچان ملی ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا بنیادی اور اساسی اور پہلا سبق مسئلہ توحید، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ مسئلہ توحید ہے، اور مسئلہ توحید، عقیدہ توحید مدار نجات ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ جنت اور جہنم کی کسوٹی ہے۔ عقیدہ توحید روح کائنات ہے۔ عقیدہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور عقیدہ توحید جو ہے یہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عقیدہ توحید اسی طرح ہے جس طرح اس وجود کے اندر دل کی اہمیت ہے۔ اگر دل نہیں تو وجود بیکار ہے، اور اگر عقیدہ نہیں ہے صحیح تو اعمال بیکار ہیں۔ دل گیا رونق حیات گئی، دل گیا رونق حیات گئی، تم گئے ساری کائنات گئی۔ اور پھر اگلا جملہ کہتا ہوں، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ آج سبھی توحید کے نام لیوا ہیں ڈاکٹر صاحب۔ شجر پرستوں سے پوچھو وہ توحید کے نام لیوا ہے، قبر پرستوں سے پوچھو، حجر پرستوں سے پوچھو، یہ نام لیوا ہیں توحید کے۔ اور جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہی نام لیوا جو ہیں یہ جان لیوا بن جاتے ہیں۔ حافظ عدیل صاحب، یہ جان لیوا بن جاتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی۔ کچھ جان لینے والے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں توحید پر جان دینے والے ہیں۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند اور مجھ کو خدا پسند ہے۔ جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ بولے، جنہوں نے فیڈر لیا وہ نہ بولے۔ سبحان اللہ کہو سب۔ مجھے پتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا، جامی صاحب اب تو چپس کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ پھر میں پڑھے لکھے حضرات کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید ہر خیر کی چابی ہے۔ لاجپوری صاحب، ہر خیر کی چابی ہے۔ اگر یہ گم ہو جائے جنت گم ہو گئی، یہ گم ہو جائے اللہ کی رضا گم ہو گئی، اگر یہ گم ہو گیا شفاعت مصطفیٰ جو گم ہو جائے گی۔ نہیں، مولانا قاسم صاحب میں اگلا جملہ کہتا ہوں، اگر یہ خیر کی چابی گم ہو گئی تو تمہاری ساری زندگی کے اعمال بھی گم ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جس طرح ملک کا صدر اور وزیر اعظم کسی ملک میں دورہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایئرپورٹ پر پہلا سوال ہوتا ہے پاسپورٹ لاؤ۔ وہ کہتا ہے میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، بولنا نہیں بھائی، میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں۔ وہ کہتے ہیں پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ، پھر اگلے ملک میں جاؤ گے۔ عقیدہ توحید اسی طرح سمجھ لو جس طرح پاسپورٹ ہے۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ اس طرح پاسپورٹ ہے، اسی طرح فرمایا کہ عقیدہ توحید ہے۔
لگا ہوں میں جملہ کہنے، فرمایا کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ دخول جنت کا ذریعہ ہے، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے آخرت کے مشکل تمام مراحل سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، محمد کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ تیل میں نے مہنگا کیا ہے، بولو بولو، آٹا میں نے مہنگا کیا ہے، چیزیں میں نے مہنگی کی ہیں۔ میں آپ سے مانگتا ہوں کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ حافظ عدیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، عقیدہ اچھا ہو عمل تھوڑے ہوں نجات ہو جائے گی۔ عقیدہ اگر غلط ہے، بندہ قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، کعبے کے اندر مر جائے، زمزم پیتا ہوا مر جائے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوا مر جائے، صفا مروہ کے درمیان مر جائے، مواضع شریف کے سامنے درود و سلام پڑھتا ہوا مر جائے، ریاض الجنہ کے اندر نفل پڑھتا ہوا مر جائے، کبھی جنت نہیں جائے گا۔ عقیدہ اچھا ہوگا، مرے گا برمنگم کے اندر، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، 1,00,000 پاؤنڈ کا ہے، آپ 50,000 ہی مسجد علی کو دے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو دو، اتنے بھی کنجوس نہ بڑھو، سبحان اللہ تو کہو۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ غور فرمانا، خلاصہ اللہ کا غیر، توجہ، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سب غیر کے سوا، اللہ سب غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کا غیر، آپ ٹھہرو میں ذرا شیشی کھول دوں، آپ اللہ ہیں؟ وہ کہتے نہیں میرا نام تو علی ہے، نہیں پہنچے۔ آپ اللہ ہیں؟ نہیں میرا نام تو علی حجویری ہے۔ آپ اللہ ہیں؟ نہیں میرا نام تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ اللہ ہیں؟ نہیں میرا نام تو موسیٰ ہے، میرا نام تو یونس ہے، میں تو اللہ نہیں ہوں۔ اللہ کا غیر، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ سب کچھ۔ اب میں دلیل دینے لگا ہوں، ذرا توجہ کریں، 3 باتیں کرنی صرف، ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ہماری قسمت ہے کہ ہم 10 گھنٹے میں یہاں پہنچتے ہیں، لیکن وقت ہمیں جو ہے وہ 25-30 منٹ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میں جس کو دکھ دوں کوئی سکھ نہیں دے سکتا، میں جس کو ذلیل کروں اس کو کوئی عزت، پیچھے کیا دیکھتے ہیں، میں جس کو ذلیل کروں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، میں جس کو اولاد نہ دوں اس کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا، میں جس کو شفا نہ دوں اس کو کوئی شفا نہیں دے سکتا، الا ہو، کون دے سکتا ہے؟ اور میں جس کو عزت دوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، میں جس کو اولاد دوں کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، میں جس کو رفعت و بلندی عطا کروں اس سے حسد کرنے والے چھین نہیں سکتے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جس پر فضل و کرم کر دوں اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ عقیدہ توحید مضبوط کرو، جب عقیدہ توحید آپ کا پکا ہوگا تو انشاءاللہ ادھر روح نکلے گی ادھر فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ اللہ توجہ کریں، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء، ٹھیک ہے میرا گلا شاہ صاحب جیسا نہیں ہے، سید عزیز الرحمان، سبحان اللہ کا حضور، عمر کا بھی تقاضا ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟
ایک دفعہ بلند آواز سے کہو تو میں جلوہ کراتا ہوں ذرا، پھر کہو کون ہے؟ میری مشکل کو دنیا میں کوئی آسان نہ کر سکا، میری مشکل کو دنیا میں کوئی آسان نہ کر سکا، مشکل میں جو کام آیا میرا پروردگار آیا۔ نمبر 2، اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے لیے یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 10 سال مدارس میں کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دودھ کا ایک پیالہ پکڑو اور پینے سے پہلے سوچو یہ کس فیکٹری سے تیار ہوا ہے، کیسے تیار ہوا اور کس نے تیار کیا ہے۔ ظفیر صاحب میری طرف دے سبحان اللہ کہو ذرا۔ آپ جب ادھر دیکھتے ہیں نا میری تار ٹوٹتی۔ اب دودھ کا پیالہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا، پینے سے پہلے سوچو بھینس کا رنگ بھی کالا، ڈاکٹر صاحب بھینس کا رنگ کالا، سبزے کا رنگ سبز ہے، غذا کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے، پیلا ہے، وہ غذا جب اندر جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں معدے کے اندر میں نے ایک مشین فٹ کی ہوئی ہے، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، جب کام مکمل ہو جاتا ہے گوبر الگ ہو جاتا ہے اور اصل غذا جو ہے وہ جگر کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا آہستہ کہو، تھوڑا اور آہستہ کہو۔ علامہ صاحب تشریف رکھیں، اس کمرے سے نکلے ہیں جہاں گیا ہوا کوئی نکلتا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے تو میں پریشان ہوں کہ آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بالگرامی صاحب، اب جناب جگر کے اندر وہ غذا چلی گئی، ہم نے یہاں ایک مشین فٹ کی ہوئی ہے، اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، جب اس کا کام مکمل ہو گیا دودھ تھنوں کے اندر چلا گیا، خون رگوں کے اندر چلا گیا۔ اب شام کا وقت ہے، بالٹی لے کر نیچے بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں لبنن خالصا، دودھ خالص دینا ہے۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے اندر بھینس کا بال بھی نہ گرے، ڈاکٹر صاحب بال بھی نہ گرے، ہڈیوں کی مخ بھی اس دودھ کے اندر نہ ہے، اس کے اندر کالا رنگ بھی نہ ہے، اس کے اندر گوبر بھی نہ ہے، اس کے اندر خون بھی نہ ہے، فرمایا کہ خون بھی نہ ہے، لبنن خالصا، فرمایا خالص دودھ عطا کرنا ہے۔ پھر کیسا خالص ہے؟ میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، خوشبو بھی ہے، ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر سارے وٹامن بھی موجود ہیں۔ رات کو جب پیا جاتا ہے تو آنکھوں کو نور ملتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے۔ کبھی پیا ہے یا چائے پر ہی گزارا کرتے ہیں؟ ایک آدمی سے میں نے کہا اتحیات آتی ہے، کہنے لگا کولو اللہ نالی سار لئی ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ لبنن خالصا، میں نے اس کو خالص دودھ عطا کیا۔ اب میں لگا ہوں خلاصہ نکالنے، اس کے اندر پانی کی ملاوٹ نہیں کرنی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے کہوں گا، اس کے اندر پانی نہیں ملانا، کیمیکل نہیں ملانا، اس کے اندر سنگھاڑے پیس کر وہ بھی شامل نہیں کرنے، اس کے اندر برف بھی نہیں ڈالنی، خالص دودھ میرے بندے کو عطا کرنا ہے۔ یا اللہ خالص تو کیوں عطا کر رہا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں اس لیے خالص دے رہا ہوں تاکہ یہ عبادت بھی خالص کرے۔ ڈاکٹر صاحب میں کہہ دوں ایک جملہ؟ جی سر، میں کہتا ہوں میرے پاس گائے ہے، گائے کا خالص دودھ ڈال دوں اس کے اندر؟
وہ کہتا ہے گائے کا خالص دودھ بھی اس میں ڈالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب تو خالص میں خالص کو ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ناقص کو کیسے داخلے کی؟ نہیں مزہ آیا، مجھے مزہ ہی نہیں آیا. وہ ناقص کی ملاوٹ کو کیسے قبول کر؟ یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے خالص دودھ تمہیں عطا کیا ہے، عبادت بھی خالص کر، سجدہ بھی مجھے خالص کیا کر. اس لیے کہ بھینس کو دیکھو سر جھکا کے کھا رہی ہے، گائے کو دیکھو سر جھکا کے کھاتی ہے، اونٹ کو دیکھو سر جھکا کے کھا رہا ہے، شیر کو دیکھو سر جھکا کے کھا رہا ہے. اللہ نے حضرت انسان کو 2 ہاتھ عطا کیے ہیں. او میرا بندہ، او میرا بندہ، تیری گردن رزق کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، رازق کے آگے جھکنی چاہیے. وہ پیچھے جو افغانستان والے بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں سکتے. تیری گردن رزق کے آگے نہیں، رازق کے آگے جھکنی چاہیے. اس لیے تو میرے آقا نے اعلان کیا تھا، یا اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری قبر کو سجدہ گانا بنانا. برمنگم اور کانفرنس کے اندر آنے والوں، میرا گھر ہو، آپ کا گھر ہو، چوکیدار پہرا دے رہا ہے. آپ کی فیکٹری پر چوکیدار کا پہرا ہے، آپ کی شاپ پر چوکیدار کا پہرا ہے، آپ کی مل پر پٹھان کا پہرا ہے، محمد کے روضے پہ رحمان کا پہرا ہے. جنازہ سامنے پڑا پیران پیر کا، جنازہ سامنے پڑا حضرت علی حجویری کا، جنازہ سامنے پڑا ہے ڈاکٹر خالد محمود کا، جنازہ پڑا ہے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی کا. سجدہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میت سامنے اس کو سجدہ کیا جائے. تو جب وہ 6 فٹ نیچے چلا جاتا ہے تو اس وقت سجدہ جائز ہو جاتا ہے. علامہ اقبال بھی اسی مقام پر بولتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو. اگر تیرا سر اللہ کے دروازے پہ نہیں جھکتا تو پھر دفتر کے اندر روزانہ 8 گھنٹے کیا کہتا ہے تو؟ سر جی، سر جی، سر. بولو بولنا پڑے گا. سر جی کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ اکبر، توحید والا عقیدہ بناؤ گے تو اعمال انشاءاللہ قبول ہوں گے. میں لگا ہوں ایک جملہ کہنے، ہو جس پہ عبادت کا دھوکا. چھوڑتا ہوں اس کو بھی علامہ عمران صاحب. سجدہ خالص اللہ کے لیے ہے. ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی طیب سے گردن وفا شہروں کی، کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. آواز نہیں آئی؟ اللہ والوں کی گردن جو ہے وہ کٹ سکتی ہے، بدر کے اندر، احد کے اندر، تبوک کے اندر، کربلا کے اندر، لیکن کسی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتی. اس لیے تو میں کہتا ہوں ہمارے سارے مسائل کا حل، ڈاکٹر صاحب دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ وظائف کے اندر نہیں، فضائل وہ فرائض کے اندر ہے. ہمارے سارے مسائل کا حل وظائف کے اندر نہیں، فرائض کے اندر ہے. اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ آیات دیتے ہیں، کرامات نہیں دیتے. انبیاء تعلیمات دیتے ہیں، تعویذات نہیں دیتے. انبیاء عمل دیتے ہیں، عملیات نہیں دیتے. یہ تقریر بہت بڑی مشکل سے پچی، کڑوی ہے، ذرا سبحان اللہ کہو ذرا. منٹ میرے تھوڑے رہ گئے، توجہ میری طرف. وہ عملیات نہیں دیتے، عمل دیتے ہیں. وہ تعلیمات دیتے ہیں، تعویذات. کہہ دوں ایک جملہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی موجودگی میں کہتا ہوں، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، ایک پیغمبر نے بھی تعویذات کی دکان نہیں سجائی، اس لیے کہ سب سے بڑا تعویذ اللہ کا قرآن ہے. ایک بات سنانے لگا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے انڈیا میں گزرے، بڑے اللہ والے تھے، بڑی بزرگ شخصیت. ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت میرا خامد دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی تعویذ دے دو، کوئی نقش دے دو. آپ تیار نہ ہو جانا یار، خدا کا نام جیسا. میرا خامد دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی تعویذ دے دو، کوئی نقش دے دو. حضرت بایزید بستامی کہنے لگے، جب اللہ کا قرآن اجازت دیتا ہے، حکم نہیں اجازت ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ. کتنی؟
ایک ہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن جب اجازت دیتا ہے، حکم نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں تعویذ دینے والا؟ اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ہمیشہ عالم ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اس کی محفل کے اندر جاؤ، دنیا بھول جائے، خدا یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر حدیث خیر الانام ہوتی ہے، اس کی روشنی میں خود بھی چلتا ہے، مریدوں کو بھی چلاتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ ڈاکٹر صاحب اس عورت نے بڑی عجیب بات کی، علامہ عمران، وہ کہنے لگی حضرت اگر مجھے شریعت اجازت دیتی میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی اور اپنا چہرہ دکھاتی، میرے جیسی حسین و جمیل عورت پر دوسری عورت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت کی زبان سے نکلا الا اللہ، آپ بھی کہہ لیں، پھر کہا الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ مرید کہنے لگے حضرت نے اس نے یہی جملہ کہا کہ میں چہرے سے نقاب اٹھاؤں، چہرہ دکھاؤں تو میرے جیسی عورت پر کوئی دوسری عورت شریک نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے وجد طاری ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ حضرت کون سا مسئلہ حل کر دیا؟ توجہ، فرمایا میرے سوال کا جواب دو، اس کا یہ حسن و جمال ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ انہوں نے کہا عطائی ہے۔ اس کا حسن و جمال فانی ہے یا باقی ہے؟ انہوں نے کہا فانی ہے۔ اس کا حسن و جمال مستقل ہے یا عارضی ہے؟ انہوں نے کہا عارضی ہے۔ فرمایا سنو، جو عارضی حسن و جمال والی ہے، جو فانی حسن و جمال والی ہے، جو عطائی حسن و جمال والی ہے، وہ اپنے اوپر سوکن برداشت نہیں کرتی، حسن و جمال کو پیدا کرنے والا خدا کب شریک برداشت کر سکتا ہے؟ چار آیتیں پیش کرتا ہوں سورہ واقعہ کی۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ یہ توحید پر آیات ہیں۔ جب یہ بھی سمجھ نہ آئے تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ امر ربی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی ہے، میری طرف دے، اللہ کی مرضی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد 5 منٹ میرے باقی رہ گئے، میں نے حضرت شاہ صاحب کو ٹائم دینا ہے، بخاری صاحب کو، بڑی زبردست تلاوت کرتے ہیں، آج سے 3 سال پہلے تلاوت کی، مجھے مجبور کر دیا بوسہ لینے پر، سبحان اللہ کہو ذرا۔ حضور نے 40 سال کے بعد خطبہ دیا، آپ نے فرمایا 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، لیل و نہار رہا ہوں، شہر و بازار رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا۔ انہوں نے کہا جی سونے چاندی میں کھوٹ ہے، آپ کی زبان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ توجہ رکھنا ذرا، آپ نے کیا کہا؟ وہ چور بھی تھے، وہ ڈاکو بھی تھے، وہ شرابی بھی تھے، وہ بدکار بھی تھے، کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا۔ علامہ ضیاء صاحب، ضیاء المحسن، کسی گناہ کو ٹچ نہیں کیا۔ نبوت نے جڑ کو پکڑا، جڑ کو پکڑ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ ہو۔ عقیدہ جب بن جائے گا، جب ایمان بن جائے گا تو چھوٹے موٹے سارے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے دعا لینے کے لیے کہتا ہوں، آیا نبوت کی محفل میں ایک آدمی، یا رسول اللہ 4 گناہ میرے اندر ہے، شراب پیتا ہوں، ڈاکہ مارتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک بات میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی، دل کرتا تھا چوری کر لوں، دل کرتا ہے بدکاری کر لوں، لیکن حضور سے میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولا۔ صبح آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے تو ایک گناہ چھڑایا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو طبیب کامل کا نسخہ چھوٹا ہوتا ہے، علاج ساری بیماریوں کا، بولو، تمام بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وقت کی نزاکت اور وقت کی قلت کے پیش نظر میں آخری بات کرنے لگا ہوں تو کہہ دوں پھر مولانا قاسم، تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف۔ وہ کہتے ہیں عورت لے لو، دولت لے لو، ہم تو چند ٹکوں کے لیے، چوپڑی ہوئی روٹی کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔
تشریف رکھیں. ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں, میری طرف دیکھیں آپ. تو کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا تیرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. عقیدہ توحید کے اظہار و بیان کے لیے آمنہ کے لال کو وطن سے بے وطن کیا گیا, لیکن عقیدہ توحید بیان کرنے حضور نے نہیں چھوڑا. آپ کو مجنوں کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈالی گئی, اور مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کیے, لیکن مسئلہ بیان کرنے سے آپ باز نہ آئے. کیوں؟ توجہ, کیوں باز نہ آئے؟ اس لیے کہ مسئلہ توحید بیان کرنا رسول اللہ کا منشور تھا, رسول اللہ کا دستور تھا, رسول اللہ کا ایمان تھا, رسول اللہ کا وجدان تھا, رسول اللہ کا فیضان تھا. مسئلہ توحید بیان کرنا رسول اللہ کے مشن کی جان تھا. آواز آہستہ نکلی آپ. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہہ دوں, بس 2 منٹ ہے میرے. اپنی ذات کی توحید میں کتنے غیرت مند ہو. نہیں سمجھ نہیں آئی. وفاق اپنی ذات کی توحید میں کتنے غیرت مند ہو. 20 سال ہو گئے شادی ہے, بیوی بڑی حسین و جمیل ہے, 5 بچوں کی ماں ہے. اگر آپ کا حق کسی کو دیتی ہے آپ مرنے مرانے پر تیار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار حسین و جمیل ہے, بچوں کی ماں ہے, سسر جو ہے وہ پاؤں پکڑتا ہے, وہ کہتا ہے مر جاؤں گا اس کو نہیں رکھوں گا, اس نے خیانت کی ہے, میرا حق اس نے غیر کو دیا ہے. میں کہتا ہوں اچھا اس نے حق دیا ہے, توجہ, وہ تم سے بڑا اعلیٰ ہے, تنخواہ زیادہ لیتا ہے, حسین و جمیل ہے, قد کاٹ میں تم سے اعلیٰ ہے. وہ کہتا ہے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کہہ دوں جب تو اپنی ذات کی توحید میں اعلیٰ کو قبول نہیں کرتا, وہ ناقص کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ نہیں مزہ آیا, مجھے مزہ نہیں آیا. وہ کیسے قبول کرے؟ کہہ دوں ڈاکٹر صاحب, پیر صاحب, مزاروں کے اوپر آنے والے زائرین, توجہ رکھنا, مزار کے اوپر آنے والے زائرین سے وہ فقیر بڑا باشعور ہے جو آنے والوں سے مانگ رہا ہے. علامہ بالگرامی صاحب نہیں سمجھ ہی نہیں آئی. پھر کہہ دیتا ہوں, مزار پہ آنے والے زائرین سے وہ فقیر باشعور ہے زیادہ جو آنے والوں زندوں سے مانگ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں عقیدہ توحید بنا لو. کیوں؟ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے, دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے, بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. حافظ عدیل تصور, بڑی محنت, میں چونکہ کوئی 10-15 دن ہو گیا ہے, رات بھی دن بھی کانفرنس اس کے اوپر سوار تھی. اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے.